بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے قریب کے بڑے اور عام فتنوں میں سے ایک فتنہ شراب کا عام ہونا بھی ہے۔ عام لوگ غیر مسلم یہود و نصارہ اور دیگر کی کیا بات ہے، اب تو مسلمانوں میں بھی یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں بھی تفریح کے نام پر، انجوائے کے نام پر شراب پیا جا رہا ہے اور کھلے عام اس کی فروخت بھی ہو رہی ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں سخت تعلیمات، ہدایات، تنبیہات کی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک شراب یہ شیطانی عمل ہے، انہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، اور فرمایا کہ یہ بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ دشمنیاں پیدا کرتی ہے، شراب کینہ کپٹ پیدا کرتی ہے، ویصدکم عن ذکر اللہ، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روکتی ہے۔ مختلف قسم کے اس کے نقصانات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سخت الفاظ شرابی کے سلسلے میں، شراب کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الآخرہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ جو دنیا میں شراب پیے گا اور پھر اس سے توبہ نہیں کرے گا تو آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کی لذت دار، مزیدار وہاں کی شراب سے محروم رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ شراب پینے والا ایمان تک سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، بخاری کی روایت ہے۔ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ بخاری ہی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ لا تسلموا علی شربۃ الخمر، شراب پینے والوں کو سلام مت کرو۔ سلام تو ایک عزت ہے، ایک دعا ہے، ایک تکریم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یشرب الخمر رجل من امتی لم يقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوما، میری امت کا کوئی آدمی شراب پیے گا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ما دام فی عروقہ وجوفہ منہا شیء، جب تک اس کی رگوں میں، اس کے خون میں، اس کے جسم میں شراب کے اثرات رہیں گے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور وَإِن مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، اسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو کفر کی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب فروخت کرنے والا اور خنزیر کاٹ کر کھانے والا دونوں درجے میں برابر ہیں، دونوں کا گناہ ایک جیسا ہے۔ یہ ابو داؤد میں اور کنز العمال میں روایت آئی۔ مسند احمد کی روایت ہے لعنت الخمر بعینها وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ واکل ثمنها، کہ شراب پر لعنت کی گئی ہے، پینے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑی گئی ہے اس پر، اور لے جانے والے پر، جس کے لیے لے جائی جا رہی ہے اس پر، اور اس کی قیمت کے استعمال کرنے والے پر۔ شراب پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس دسترخوان پر، جس جگہ پر شراب پی جاری ہو اس کے قریب بھی نہ پھٹکا جائے، وہاں نہ بیٹھا جائے۔ شراب ایسی منحوس چیز ہے کہ ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، چھن جانے کا خطرہ ہے۔ من زنا اور شرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من راسہ، جو زنا کرے گا اور جو شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو اس طرح نکال دے گا جس طرح انسان اپنے سر سے اپنا کرتا نکالتا ہے۔ شراب ہر شر، ہر برائی، ہر گندگی کی جڑ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب نہ پیو کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب کا جو عادی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر الیہم، 3 لوگ ہیں، 3 قسم کے، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان،
مدمن الخمر شراب کا عادی، والمنان بما اعطا کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ بلکہ بیہقی کی روایت ہے کہ جنت میں ایسے آدمی کا داخلہ ہی نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر، اور بغیر توبہ کیے ہوئے جو آدمی، جو شرابی اس دنیا سے چلا گیا تو نہر غوطہ سے اسے پلایا جائے گا۔ نہر غوطہ کیا ہے؟ مشکات میں روایت آئی ہے کہ جو زانیاں بدکارہ عورتیں ہیں جہنم میں جائیں گی، ان کی شرمگاہ سے جو گندگی نکلے گی وہ گندگی اس کو پلائی جائے گی، اور اس کی گندگی ہوگی کہ جہنم تو گندگیوں کی جگہ ہے، لیکن اس کی گندگی سے خود جہنم والے بھی پریشان ہوں گے اور اس کی اذیت اور تکلیف سے۔ شراب پینے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے خونی رشتے تک کی پہچان کو ختم کر دیتا ہے۔ وقع علی امتہ وخالتہ وعمتہ، طبرانی کی روایت ہے کہ شراب کے نشے میں مست ہو کر وہ اپنے والدہ، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی کے اوپر دست درازی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نشے کا عادی جو آدمی ہے وہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا وہ مورتی پوجا کرنے والا ایک جیسے ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کے جو اثرات ہیں، نقصانات ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ فوری نقصانات بھی ہیں اور دیر سے جو اس کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی ہیں۔ جو فوری دنیا کے اعتبار سے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں کہ آدمی مبہم کلام کرتا ہے، گفتگو ایسی کرتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، قے ہے، اسہال ہے، پیٹ کی خرابی ہے، سر درد ہے، سانس کی تکلیف ہے، دیکھنے سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انیمیا یعنی خون کے سرخ جو خلیات ہوتے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، اور کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اثرات ڈالتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپس میں بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، شرابی کے اندر سے نیک جذبات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دل و دماغ پر بہیمانہ اور جانور پن کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، دماغی اور اخلاقی نشو و نما اور ترقی رک جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ نوکری سے برخاست کر دیا گیا، تجارت اور بیوپار میں اس کی وجہ سے خسارہ نقصان ہو گیا، سماجی تباہ کاریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، فالج اور دیگر دل کی بیماریاں ہیں، آنتوں کی بیماریاں ہیں، دماغ کی مستقل کمزوری ہے، اور منہ اور حلق کا کینسر ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ پی رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سے بچیں، اس سے دین کا بھی نقصان ہے، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے، اس سے اس دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اس سے جسم کا بھی نقصان ہے، روح کا بھی نقصان ہے، اس سے خود آدمی کی ذات کا بھی نقصان ہے، اس کے خاندان کا بھی نقصان ہے، اس کے متعلقین کا بھی نقصان ہے، اس سے مال کا بھی نقصان ہے اور اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ جہاں کہیں بھی شراب پر پابندی عائد کی گئی ہے وہاں کی آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بے شمار گناہوں میں کمی آئی ہے، جرائم میں کمی آئی ہے، 70% جرائم میں کمی آئی ہے، لوٹ مار، قتل، کڈنیپ، چھوٹے بڑے جرائم، روڈ کے عورتوں سے چھیڑخانی وغیرہ، ان تمام جرائم میں کمی آئی۔ معلوم ہوا کہ واقعی یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔